اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا امرنا ورشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، آج ہم سورۃ البقرہ کی اگلے 10 آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے کہ سورۃ البقرہ کے پہلے 20 آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم، کافر اور منافقوں کی کیریکٹرسٹکس، ان کی کوالٹیز، ان کا نیچر بتایا ہے۔ پہلی 5 آیت سورۃ البقرہ کی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا نیچر بیان کیا ہے، اور اگلی 2 آیتیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں، کافروں کا نیچر بتایا ہے، اور اگلی 13 آیتیں سورۃ البقرہ کی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نیچر بتایا۔ تو اب ہم آیت نمبر 11 پر ہیں، شروع کریں گے آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو پیس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نیچر کے بارے میں ہم مسلمانوں کو بتایا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں تو ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو پیس چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم اور کافروں کے بیچ میں کوئی کمپرومائز ہو، کوئی امن ہو، کوئی پیس ٹریٹی ہو۔ اور یہ نہ سمجھے میرے بھائیوں کہ یہ لوگ کوئی پیس، بہت ہی پیس لونگ لوگ ہیں، اصلاح رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سے بہتر کون جاتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ اللہ سے بہتر کون جاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ سچائی یہ ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں، یہ ڈرپوک ہوتے ہیں، یہ بزدل ہوتے ہیں، ان کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں سے اچھے سمبند، اچھے ریلیشن بنا کر رکھیں، تاکہ کل کے دن اگر مسلمان پاور میں آ جائے تو یہ لوگ ان سے کہیں کہ ہم تو تمہارے بھائی ہیں، ہم تو مسلم ہیں، اور اگر کافر طاقت میں آ جائے، پاور میں آ جائے، تو یہ لوگ کہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے لیے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ایسے ہی رہتے تھے، نام کے لیے، بس نام کے لیے ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا رکھا تھا، ہم نے ایک اوپر سے لباس پہنا ہوا تھا اسلام کا، اندر سے تو ہم تمہارے ہی ساتھ تھے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو مومن ہے، جو مسلم ہے، وہ بھی ان کے جیسا ہی ہو جائے۔ یہ لوگ کوشش کرتے کہ آپ کو بھی انہی کی طرح بنا لیں۔ کیوں یہ لوگ چاہتے کہ مسلمان جو مومن ہے وہ ان کی طرح ہو جائے؟ پہلی بات یہ سمجھیے کہ ایک منافق اللہ کے لیے سیکریفائز نہیں کر سکتا۔ ایک منافق اللہ کے لیے ایفرٹس، جو محنت لگتی ہے، ایفرٹس لگتی، وہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ چاہتے کہ سارے کے سارے لوگ ان کی طرح ہو جائے، سارے کے سارے مسلم ان کی طرح ہو جائے، تاکہ کوئی ویسا وقت ہی نہ آئے کہ ہم کو کسی طریقے کا سیکریفائز کرنے کی ضرورت پڑے۔ آیت نمبر 12، الا انہم المفسدون،
آگاہ ہو جاؤ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد مچا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو منافق ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو پیس کا ارادہ رکھتے ہیں. ایکچوئل میں یہی وہ لوگ ہیں جو فساد مچا رہے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، ان کو اس کا ریئلائزیشن نہیں ہے. اب میرے بھائیوں، آپ یہ سوچئے کس طرح یہ لوگ فساد مچا رہے ہیں. باتیں تو یہ لوگ پیس کی کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو کس طرح یہ لوگ فساد مچا رہے ہیں. تو پہلی چیز، جب ان پر کوئی حکم آتا ہے تو یہ وہ اس حکم سے یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ حکم پر عمل نہ کریں، اور یہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے. اور جب وقت آتا ہے دین کے لیے سیکریفائس کرنے کا، جہاد کرنے کا، محنت کرنے کا، جب ان کا اندرونی نیچر، دا ٹرو نیچر ان کا باہر آتا ہے اور یہ لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. یہ ہے منافقین کی اصلیت، ہپوکریٹس آف اسلام. یہ بس اوپر سے انہوں نے لبادہ اوڑے رکھا ہے مسلم ہونے کا، اسلام پر چلنے کا، لیکن اندر سے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کا. ہماری امت کا بھی تو یہی عالم ہے. جب بات آتی ہے نعرے بازی کی، جھنڈوں کو لے کر ناچنے کی، تو ہماری امت ہمیشہ آگے رہتی ہے. اور جب بات آتی ہے دین پر چلنے کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، حرام اور حلال کی تمیز کرنے کی، جب اس وقت ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا ٹرو نیچر ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ امن چاہتے ہیں، لیکن یہی لوگ فسادی ہیں. ورس نمبر 13، آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، جیسا یہ مسلم لوگ ایمان لائے ہیں. میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی جو ہمارا یہ جنریشن ہے، ہمارا جو یہ وقت ہے، اس وقت میں اگر ہم کسی کو اگر عزت دینا ہے، ہم کسی آدمی کو اگر عزت دینا ہے، تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے، اس کی دولت دیکھیں گے، چاہے وہ اس نے حرام سے کمایا ہے، چاہے وہ چوری چکاری کر کر لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر کمایا ہو، یا کرپشن کر کر کمایا ہو. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، وہ کتنی لڑکیاں گھما رہا ہے، کیا وہ شراب پی رہا ہے، کیا وہ زنا کر رہا ہے. اس پر ہم یہ جج کریں گے، یہ طے کریں گے کہ سامنے والے کو کتنی عزت دینا ہے. اسی طرح اگر ہم کو کسی لڑکی کو عزت دینا ہو تو ہم کیا دیکھیں گے؟ یہی کہ وہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، کیا وہ سوشل میڈیا پر اپنے فوٹوز اپلوڈ کرتی ہے، کیا وہ کتنے لڑکیوں کو گھماتی ہے، کیا وہ پب جاتی ہے یا بار جاتی ہے، ڈسکو میں ناچتی ہے، کیا شرابیں پیتی ہو. یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے آج. اور یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جب ان منافقوں اور کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح مسلم ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم لوگ ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہم بھی ایمان لائے. ان لوگوں کو نہ کسی کمانے کا شعور ہے، ان لوگوں کا نہ بیوی بچوں کا شعور ہے. جب ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سوسائٹی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. یہ لوگ تو اپنے اسلام کو لے کر بہت کٹر ہے، بہت اسٹرکٹ ہے، بہت کسی بھی طریقے کا چینج نہیں چاہتے، کسی کے طریقے کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کا کلچر ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. کیا ہم ایمان لائے اسی طرح جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہے.
اے مسلمانوں، جو تم کو کہتے ہیں، جو منافق اور کافر تم کو بیوقوف کہتے ہیں، اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے کلچر کو ایکسپٹ نہیں کرتے، دوسروں کے زندگی جینے کا لائف سٹائل، زندگی جینے کے طریقے کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ سر ہم کیا ایکسپٹ کرنا؟ شراب کا کلچر ایکسپٹ کرنا ہے، یا جوئے کا کلچر ایکسپٹ کرنا ہے، یا زنا کا کلچر ایکسپٹ کرنا؟ کون سا کلچر ہم اپنانا، اور ہم کیوں اپنانا یہ کلچر؟ ایک طرف میرا اللہ ہے جو میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے مرنے تک میری حفاظت کر رہا ہے، اور ایک طرف یہ کلچر ہے جو میری زندگی برباد کرنے پر تلا ہے، تو ہم کیوں کسی کا کلچر ایکسپٹ کرنا ہے؟ کچھ دنوں پہلے میرے بھائیوں ایک کیس آیا تھا، ایک نیوز آئی تھی، جہاں پر ایک لڑکے نے جوئے میں 70 لاکھ روپے گوا دیے، جس کی وجہ سے اس کے پریوار والے، اس کے فیملی ممبر اس سے بات کرنا بند کر دیے۔ میرے بھائیوں 70 لاکھ روپے، پتہ نہیں ان کی سالوں کی محنت، پتہ نہیں کتنے سالوں کی محنت ایک جھٹکے میں برباد ہو گئی جوئے سے۔ اور میرا اللہ وہ ہے جس نے اس چیز کو حرام کر کر میری حفاظت کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی کرائمز ہو رہے ہیں، ان کا زیادہ تر الکوہل انفلوئنس کرائمز ہے۔ مطلب یہ شراب کے نشے میں، یہ زیادہ تر کرائمز شراب کے نشے میں ہو رہے ہیں۔ اور میرا دین، میرا اسلام وہ ہے جس نے میری حفاظت کی ہے۔ پتہ نہیں شراب نے کتنوں کے گھر اجاڑے ہیں، کتنوں کی زندگی برباد کی ہے، اور میرے اللہ نے میری حفاظت کی ہے شراب سے، زنا سے، جوئے سے، اور پتہ نہیں ایسے ہزاروں برائیوں سے میرے اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، جو کافر اور جو منافقین تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بیوقوف ہو اس دین کو اپنانے میں، اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے 2 چیزیں بہت کلیئر کر دی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ نے کافروں اور منافقین کو ڈانٹ لگائی ہے کہ جن کو تم بیوقوف کہہ رہے ہو نا، وہ بیوقوف نہیں ہے، اصل میں تم بیوقوف ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے دل سخت کر لو۔ اللہ کی راہ میں جب تم چلو گے تو ایسے تانے تم کو سننے پڑیں گے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہو سب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ سب کو یہ تانوں میں تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، اور تم کو بھی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ تانے کوئی نئی چیز نہیں ہے مسلمان امت کے لیے۔ اب آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے، جب یہ منافق ملتے ہیں مسلمانوں سے، قَالُوا آمَنَّا، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے دین پر ہم تو ایمان لائے، ہم تو مسلم ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ ملتے ہیں اپنے شیاطین سے جو اللہ کے دشمن ہیں، ان انسانوں سے، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں سے تو ہم مستی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ڈوئل نیچر آف ہپوکریٹس، یہ ڈوئل نیچر آف منافقین، منافق کا 2 منہ ہونا۔ ایک طرف ان کو یہ چاہیے کہ مومنوں کے ساتھ اچھے سمبند بنا کر رکھے، مومنوں سے ایک ہو کر رکھے، تاکہ کبھی مومن مسلم کبھی طاقتور ہو جائے تو ان کے ساتھ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ لوگ کافروں کے ساتھ بھی اچھے سمبند بنا کر رکھتے ہیں، تاکہ اگر کافر طاقت میں آ جائے
تب بھی ان پر کوئی تکلیف نہ آئے. تو یہ دو رخ ہونا ہے, ان کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے. جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا سٹینڈ تھا. یہ لوگ سٹرکٹ تھے اسلام کو لے کر, ان لوگوں نے اپنے پیر جما دیے تھے اسلام میں. لیکن یہ منافق, کیونکہ یہ منافق ڈرپوک ہے, تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ اچھے سمبند بنا کر رکھیں. آیت نمبر 15, اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اے منافقوں, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وَيَمُدُّوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی سرکشی میں بڑھتے رہو اور اپنے ہی زوم میں, اپنے ہی خواہشات میں اندھے بن کر گھومتے رہو. اللہ یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں, تو اگر ان منافقین کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق کر رہے ہیں, تو اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں بڑھتے رہیں, یہ لوگ زیادہ سے زیادہ گناہ کرتے رہیں. سورہ النساء آیت نمبر 178 میں اللہ نے کہا ہے کہ اے کافروں, اگر تم کو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے جو وقت تم کو دیا ہے, اللہ تو تم کو ڈھیل دے رہا ہے, یہ تمہارے لیے کوئی اچھی چیز ہے, تو یاد رکھنا ایسا نہیں ہے. اللہ بس تم کو وقت دے رہا ہے, تمہاری پنشمنٹ, تمہارا عذاب آگے بڑھا رہا ہے تاکہ تم اور گناہ کرو, اور قیامت کے دن ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. آیت نمبر 16, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدون, لیکن ان کا یہ تجارت کرنا, ان کا یہ گمراہی خریدنا ہدایت کے بدلے ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے. لیکن یہ مہتدین نہیں ہے, یہ ہدایت پر نہیں ہے یہ لوگ. میرے بھائیوں, اگر کسی شخص کے پاس سونا ہو اور وہ سونا وہ پھینک کر کوئی معمولی سا پتھر اٹھا لے, آپ ایسے شخص کو کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے کہ وہ بہت بیوقوف ہے یا وہ بہت بد نصیب ہے. اور یہی ہوا ہے ان منافقوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے, لیکن انہوں نے ہدایت لینے کے بدلے گمراہی لے لی, لیکن انہوں نے ایمان کے بدلے کفر لے لیا. ہم مسلمانوں کا بھی تو یہی عالم ہے, ہماری حالت بھی تو یہی ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں مسلم گھرانے میں, قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے, لیکن کبھی پڑھا ہے, کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے مالک نے تمہارے لیے کیا حکم دیا ہے؟ ہماری پوری زندگی نکل گئی کمانے میں, پڑھنے میں, پتہ نہیں کتنے لینگویجز ہم نے سیکھا ہے, لیکن ہم نے ذری سی بھی کوشش نہیں کی ہے قرآن کو پڑھنے کی, قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی, قرآن کو سمجھنے کی, اللہ کے حکم کو سمجھنے کی. تو یہ آیت ہم پر بھی فٹ ہوتی. اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے, اللہ تم سے بھی کہہ رہا ہے, یہ جو تم نے گمراہی خریدی ہے نا ہدایت کے بدلے, یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دینے والا ہے, کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے. جب ہم بچے تھے ہم پر ایک پریشر ہوتا ہے, پیر پریشر. دوستوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ, ہمارے کپڑوں سے, ہمارے باتوں سے, ہمارے حرکتوں سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست بھی ہم سے خوش ہو. اور جب ہم بڑے ہوتے یہی پریشر, یہی پیر پریشر کنورٹ ہوتا, چینج ہوتا سوسائٹل پریشر. آج ہم مسلمانوں نے سوسائٹل پریشر میں آ کے ہدایت کا راستہ کو چھوڑ دیا ہے اور گمراہی خریدی ہے.
کیا ہم شراب نہیں پی رہے ہیں؟ کیا ہم زنا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم سود نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ہم جوا نہیں کھیل رہے ہیں؟ ہماری امت میں ہر وہ بری چیز جس سے اللہ نے منع کیا تھا، ہر وہ چیز ہم لوگوں نے داخل کی ہے سوسائٹل پریشر کے نام پر. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی کتاب کو سائڈ میں کر دیا ہے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو تم لوگوں نے گمراہی خریدی ہے نا ہدایت کے بدلے، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے، یاد رہے. آیت نمبر 17، اگلی آیت. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان کی مثال ایسی ہے جب کوئی شخص اندھیرے میں کوئی آگ جلا دے، کوئی روشنی کے لیے آگ جلا دے. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب وہ آگ اپنے ارد گرد روشنی کر دے، روشن کر دے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان سے ان کا نور چھین لے، اللہ ان سے ان کی آگ چھین لے، روشنی چھین لے. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ ان کو چھوڑ دے اندھیرے میں کہ یہ لوگ بھٹکتے پھرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو منافقین کا محنت ہے نا، منافقین بھی محنت کرتے ہیں. منافقین کی محنت یہ ہے کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پارٹی کو خوش رکھیں. منافقین کی محنت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلم ہیں. منافقین کی محنت یہ ہے کہ یہ لوگ کافروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے پورے ایفرٹس، اور جب وقت آتا ہے ان کی اس محنت کا پھل لینے کا، اس محنت کے ایفرٹس کا سکسیس لینے کا، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ ان سے ان کی سکسیس لے لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے ان کو گمراہیوں میں. سمن بکمن امیون، یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اور یہ لوگ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. سنس ان لوگوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کو چھوڑ کر، تو یہ لوگ جتنی بھی محنت کریں اللہ ان کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، اور اللہ ان کو اس نتیجے پر لے کر آتا ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں، کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. اب آیت نمبر 19. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جو بارش میں پھنسا ہو، اس پر بجلیاں کڑک رہی ہو، اس کے ارد گرد پورا اندھیرا ہو. یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ لوگ اپنے کانوں پر انگلیاں ڈالتے ہیں بجلی کی گرج سے اور موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے اپنی طاقت سے، اپنی عظمت سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہے، ان لوگوں میں ہمیشہ ایک ڈر بنا رہے گا. یہ لوگ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے، اور یہ صحیح بھی تو ہے. یہ لوگ ڈرپوک ہیں، اس لیے یہ لوگ دو سائیڈڈ ہیں. اگر ڈرپوک نہیں رہتے تو یا تو مسلمان رہتے یا تو کافر رہتے. یہ لوگ ڈرپوک ہے اس لیے یہ لوگ دو منہ ہیں، دو رخ کے والے ہیں. آیت نمبر 20. یقاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے کر چلے جائے. کلما اضاء لہم ما شاءوا فیہ، اور جب بجلی ان کا ارد گرد روشن کرتی ہے تو یہ اس پر چل پڑتے ہیں.
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بجلی اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ لوگ رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت چھین لیتا ان سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے میرے بھائیوں، اس آیت نمبر 20 سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب دین پر چلنا آسان ہوتا ہے تو یہ لوگ دین پر چلتے ہیں، اور جب دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے تو یہ لوگ رک جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں. ہمارا عمل بھی تو یہی ہے، ہماری امت کا حال بھی تو یہی ہے. جب دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے تو ہم دین پر کوشش کرتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین سے جتنا ہو سکے اتنی دوری بنا لیں. اے میرے بھائیوں، یہ 20 آیتیں تھی سورۃ البقرہ کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے، کافروں کے اور منافقین کے کیریکٹرسٹکس بتائے ہیں. اے میرے بھائیوں، ذرا نوٹس کریے اللہ تعالیٰ کا مزاج، اللہ تعالیٰ کا کیریکٹر. ایک کہاوت ہے میرے بھائیوں، کسی کتاب کے پڑھنے سے اس کے لکھنے والے کا مزاج کا پتہ لگتا ہے. تو دیکھیے اللہ نے کس طرح اس کتاب کو شروع کرا ہے. کوئی انٹروڈکشن نہیں، کوئی میٹھی میٹھی باتیں نہیں، کوئی دلاسا نہیں. سیدھا اللہ تعالیٰ نے کافروں، منافقین اور مومنوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی ہے. یہ اللہ ہے میرے بھائیوں، یہ وہ اللہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تھے. یہ وہ اللہ ہے جس پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں. تو جب ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تو کس پر رحم کرنے والا ہے؟ ان آیتوں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے. جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جو لوگ منافق ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی گارنٹی نہیں لے رہا ہے ان کی ایمان کی. اور جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو چھوڑ دے رہا ہے ان کی گمراہیوں میں. اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج ہم نے جو محنت کی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول کرے. اور اگر مجھ سے اس کے سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. السلام علیکم.